کیا ہمارے جسم پر لگنے والے زخموں کا علاج ایک چوہے کے پاس ہے؟ مونیکا ساؤسا ایک تجربے کار سائنسدان ہیں، لیکن انہیں بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے لیبارٹری کی میز پر پڑے ہوئے پلاسٹک کے ڈبے میں ایک چوہیا پڑی ہوئی تھی، جس کی پچھلی ٹانگیں نیم مردہ ہو چکی تھیں اور وہ گزشتہ چند ہفتوں سے اپنی بیکار ٹانگوں کو گھسیٹ کر ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ لیکن مونیکا نے دیکھا کہ آج وہی چوہیا یہاں سے وہاں مزے سے چھلانگیں لگا رہی تھی۔ حالانکہ مونیکا اور ان کی ٹیم نے اس سے درد کی دوا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دی تھی۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا، جس کی ماضی میں کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ چھوٹے چھوٹے چوہوں سے لے کر انسان تک تمام ممالیہ دودھ پلانے والے جانور عموماً ریڑھ کی ہڈی یا اعصابی نظام کے زخم سے صحتیاب نہیں ہو پاتے۔ اب لگتا ہے کہ افریقی نسل کے نوکدار بالوں والے یہ چوہے اسپائنی ماؤس اپنے زخم اندرونی طور پر ٹھیک کر لیتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کینیا، صومالیہ، تنزانیہ اور کچھ دیگر افریقی ممالک کے بنجر علاقوں میں پائی جانے والی اس مخلوق کے پاس ایک ایسی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے جو کسی تحفے سے کم نہیں۔ چوہوں کی یہ نسل اپنی جلد، دل، گردے اور ریڑھ کی ہڈی کے نہایت مہلک زخموں پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ سن 2012 سے پہلے کچھ امریکی سائنسدانوں سمیت کسی بھی سائنسدان کو یہ توقع نہ تھی کہ اسپائنی ماؤس نسل کے چوہے اپنی جلد کے بڑے بڑے زخموں کو خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے پرتگال کی یونیورسٹی آف پورٹو سے منسلک اعصابی نظام کی ماہر مونیکا ساؤسا کہتی ہیں کہ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مونیکا اور ٹیم اس وقت واقعی ششدر رہ گئے جب لیبارٹری میں رکھی ہوئی چوہیا نے حیران کن طور پر اپنی ریڑھ کی ہڈی کے زخم پر قابو پا لیا۔ فالج زدہ چوہیا چند ہی ہفتوں میں مکمل تندرست ہو چکی تھی۔ اس دریافت کے بعد افریقی چوہوں کی یہ نسل ان غیر ممالیہ جانوروں کی ایک خصوصی فہرست میں شامل ہو گئی جو اپنے جسم کے اہم حصوں کی تخلیقی نو ری جنریشن کر لیتے ہیں۔ جسم کے حصوں کو دوبارہ تخلیق کرنے کے اس عمل میں جسم کے ضائع ہو جانے والے ٹشوز بافتوں کی جگہ نئے ٹشوز بن جاتے ہیں۔ اس صلاحیت سے لیس جانور مثلاً ایکزولوٹلز، بربہری چھپکلی، رینگنے والے چپٹے کیچوے، فلیٹ ورم، زیبرا مچھلی اور جیلی فش کی کچھ اقسام اپنے جسم کے بڑے بڑے حصوں کو دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ان تمام جانوروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جسمانی ساکھ کے لحاظ سے انسانوں کے اتنے قریب ہو جتنا افریقی اسپائنی چوہے ہوتے ہیں۔ بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ ان جانوروں کے جسم میں کوئی ایسا راز چھپا ہو سکتا ہے جو طب کی دنیا میں انقلاب لانے میں مدد کر سکتا ہے اور انسانوں کو بڑے بڑے حادثات کے نتیجے میں لگنے والی چوٹوں اور اعصابی امراض کے علاج دریافت کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اور ان جانوروں پر تجربات کرنے کے حوالے سے کئی اخلاقی سوالات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آیا کسی علاج کی امید پر جانوروں کو تختہ مشق بنانا جائز ہے یا نہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ برسوں کے تجربات کے بعد بھی ہم کوئی ایسی چیز دریافت نہ کر سکیں جس سے انسانی جسم کے ضائع ہو جانے والے بڑے اعضاء کو دوبارہ بنا لینے کی صلاحیت حاصل ہو جائے۔ سیفرڈ کی طرح مونیکا ماؤسا کو بھی اسپائنی ماؤس کی اس صلاحیت کے بارے میں اچانک ہی معلوم ہوا تھا۔ مونیکا کی ایک ساتھی محقق نے انہیں ایک دفعہ بتایا کہ اسپائنی ماؤس نسل کے چوہے اپنی جلد اور ہڈیوں کو خود بخود مرمت کر لیتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ٹشوز بنا لیتے ہیں۔ اس مضمون میں جن تجربات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں چوہوں کی ہڈیاں جان بوجھ کر توڑی گئی تھیں۔ اس لیے اس قسم کے تجربات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ آیا ایسا کرنا اخلاقی طور پر درست ہے؟ یاد رہے کہ مونیکا ساؤسا نے جو تجربات کیے ان میں صرف اسپائنی نسل کے چوہے صحتیاب ہوئے اور باقی چوہوں کی ریڑھ کی ہڈیاں خود بخود ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔